وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نمل آیت نمبر 20. سامعین کرام، آج کا موضوع: کیا ہم لوگ ظاہر دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے. بس آپ دیکھیے کہ فساد بپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا: اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما دے۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 20، لفظی ترجمہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے جائزہ لیا پرندوں کا، فقال، کہا، ما لیا، کیا ہوا مجھے، لا اری الہدہد، کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، یا وہ ہے غیر حاضر۔ تو سامعین کرام، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ، ایک طرف وہ فرعون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے اور اس نے نعمتوں کی ناشکری کی، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ اس کے بالمقابل حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر قسم کے ان کو اسباب دیے اور وہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور اس میں اصل میں بادشاہی یا فقیری یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، کہ انسان ہر حالت میں اللہ اپنے مولا کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ پھر تو دنیا ہے، اسباب ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں، یعنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے استعمال کرتے جائیں۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ انہوں نے ایک مرتبہ جائزہ لیا اپنے لشکر کا، تو اس میں ایک ہدہد، خاص ہدہد پرندہ ہے، اس کو نہ پایا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کہاں پہ ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو شدید عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے گا اپنی غیر حاضری کی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو وہ حاضر ہو گیا۔ فَقَالَ، کہا اس نے، أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ وَجِئْتُكَ، اور میں لایا ہوں، من سبأ، قوم سبا سے، بنبأ، یقین، ایک یقینی خبر، یقینی اطلاع۔ انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے۔ وَأُوتِیتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر قسم کے اسباب اس کے پاس مہیا ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا عظیم الشان تخت ہے۔
وجدتها وقومها، میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ فصدہم عن السبیل، تو ان کو رک گئے ہیں، وہ صدہم رک گئے ہیں سیدھے راستے سے، وہم لا یہتدون، وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ یسجدو، کیوں سجدہ نہیں کرتے وہ، یخرج الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزیں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ تخفونا، جو تم چیزیں چھپاتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، ما تعلنون، جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سامعین کرام، مضمون مشکل نہیں ہے اور ایسا ہی ہے جیسے کہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک پرندہ تھا، ان کے لشکر سے غائب تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا اور اس نے اطلاع دی کہ بھئی میں ایک قوم کی اطلاع لایا ہوں جس کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سامعین کرام کہ سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کا پتہ نہیں تھا یا اس حکومت کا پتہ نہیں تھا، لیکن تفصیلات آپ کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ اندر گیا، دربار میں گیا اور وہ سارا کچھ دیکھا اور ان کی عبادت کا طریقہ وغیرہ، بہرحال تو وہ خبر لایا۔ اب یہاں آیت نمبر اچھا، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ سورج کو سجدہ کرتے تھے اللہ کے سوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے اعمال ان کو اچھے کر دکھائے تھے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے رک گئے تھے اور وہ مقصد تک نہیں پہنچتے تھے۔ اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، دیکھیں قرآن کے ہر قصے میں، ہر واقعات میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش کریں گے۔ اس میں یعنی بات ہو رہی ہے کہ سورج کو سجدہ، اب چاہے سورج کو سجدہ ہو یا آپ آج ہم مال و دولت کو سجدہ کرتے ہیں یا ظاہر کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ بات تھوڑی سی غور کریں، اگر سمجھ میں آتی ہے بات، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں سورج کیا ہے، اس کا تعلق بھی نظر آ رہا ہے، یہ ظاہر کیا ہے، یہ ظاہری چکا چوند جو ہے یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ میں ہوں اور یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں اور یہ میرا گھر ہے اور یہ عالیشان بنگلہ ہے اور یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں ہیں اور یہ کارخانہ ہے اور ریل پیل ہے، ہم اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں سامنے کا۔ اگر آپ دیکھیں نا، یہ سورج کیا ہے، مادہ ہے، تو ٹھیک ہے ہم سورج کے سامنے نہیں جھکے تو مادے کے سامنے تو جھکے میں۔ آپ دیکھیں یہ معاشرہ تمام جو ہے مادہ پرست معاشرہ ہے، مٹیریلسٹ ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو جس طرح قوم سبا نے بلا دیا تھا اس طرح ہم نے بھی بلا دیا ہے۔ فرق کیا ہے، یہ ذرا فرق تو تلاش کریں نا، فرق کیا ہے؟ سیدھے راستے سے ہم بھی ہٹے ہوئے ہیں، قوم سبا بھی ہٹی ہوئی تھی، ہم بھی اپنے مقصود تک نہیں پہنچے ہیں، وہ بھی نہیں پہنچے، اور ہمیں بھی اپنے ہم جو جن حالات میں ہم ہیں سامنے کرام، یہ بات ذرا نوٹ کریں کہ ہم جن حالات میں ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھے معلوم ہو رہے ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو ہمیں یہ اپنے کام جو ہیں اچھے لگتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ کوئی نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بس مطمئن ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، نماز روزہ کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے، بس ظاہر کی طرف رخ کر کے ظاہر کی طرف دوڑتے رہو۔ یہ کہتے زبان سے نہیں ہے لیکن عملاً ایسا ہی ہے سامنے کرام، یعنی مقصود اور مطلوب اور محبوب ہمیں دنیا ہے، دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، حقیقت میں وہ سجدہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہوا۔
وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی تو وہ نہیں کر پاتا، وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ آج بھی تھا کہ دیکھیں صاحب اکرام، ہمیں نیکی جو ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو اگر آپ نیکی کی طرف مائل کریں، ان کو یہ راستہ، ایک تو اللہ کو مقصود بنانا کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی اللہ کو کیسے مقصود بنائیں، دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کہتے نہیں ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کو کیسے مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں۔ اور پھر یہ دنیا کی ظاہری چکا چوند اور یہ فریش نوٹوں کی گڈیاں جو ہیں یہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، پیسوں مال و دولت کے انبار جو ہے پھر آپ کو اچھے لگنے، اسی پہ پھر آپ تکیہ کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ایسی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے پیسے میں بھروسے کی چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یا متوکلون، بھروسہ کرنے والے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، مومن تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو قوم سبا اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سورج کے سامنے دیکھیں، اصل میں جو بات ہے نا وہ میں آپ کو یہ حقیقی بات، انہوں نے بھی اپنے من چاہی یعنی اپنے اندازے سے ایک چیز کو فائدے والا تصور کر کے اس کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ سورج دیوتا اکثر اس کی عبادت ہوتی تھی، اور میرے خیال سے جاپان والے بھی جو ان کا بنیادی وہ ہے وہ سورج دیوتا ہے، چلے جو بھی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ظاہر کے دیکھیں من چاہی زندگی وہ بھی گزار رہے تھے۔ میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو کلیئر کر دوں، اپنے مرضی سے انہوں نے اپنے معبود کا انتخاب کر لیا تھا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا تھا، اسی سے اپنی توقعات لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے بھی ظاہر کے سامنے، ہم نے بھی اپنی خواہشات کی بنا پہ، یہ دیکھیں ظاہر کو اگر ہم نے اپنا معبود اور مقصود اور مطلوب بنا لیا ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری خواہشات ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ تم ظاہر کو دیکھو، ظاہری کو مقصود بنا لو، ظاہری سے محبت کرو، یہ نفس کا تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے۔ یہ بعض مثالیں میں دیتا ہوں، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ میں ایک لڑکا ہے کہ لڑکی سے محبت کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چلیں لگا لیا ہم نے، طے کر لیا، یا لڑکی لڑکے سے محبت، یا لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس میں پاگل ہے۔ بعض لوگ ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ یعنی شادی نہیں ہوتی تو وہ اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں، لٹک کے جان دے دیتے ہیں، یعنی اتنی پاگل بنتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ نے لڑکی سے دل لگا لیا یا لڑکے سے دل لگا لیا تو وہ تو ظاہر ہے، تو آپ نے کتنا بڑا دھوکہ کھا لیا۔ تو بہرحال جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ خواہشات نفس کا اتباع ہے۔ وہ قوم سبا بھی اس میں مبتلا تھی، ہم بھی مبتلا ہیں۔ اب نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون۔ یہ چکر، یہ جو نتیجہ تھا کہ سورج کے سامنے وہ قوم سبا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو اعمال اچھے کر دکھائے، وہ رک گئے راستے سے اور وہ مقصد تک نہیں پہنچے، فہم لا یہتدون۔ یہی نتیجہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمیں بھی شیطان نے، یعنی ہمیں ہماری زندگی اچھی لگتی ہے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ بس وہ ہمیں چھوڑ دو، اپنی جو ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں اس پہ ہم چلتے رہیں گے، تو ان کو مطلب وہ زندگی اچھی لگتی ہے۔ یہ تو شیطانیت ہے، یہ تو شیطانیت ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے اور ظاہر کے سامنے سجدہ ریز ہو کے کچھ نماز روزہ کر کے آپ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے۔ نتیجہ دیکھیں، زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون۔
نتائج تو اب بھی ہیں کہ ہم مقصود تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، ہمیں اپنی زندگی اچھی لگتی ہے جو بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو یہ بات اگر معاشرے میں کہوں، کہہ تو رہا ہوں لیکن سنتا تو کوئی نہیں، لیکن لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ سب سے پہلے میڈیا ہماری مخالفت کرے گا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ آگے جو جملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ 25 نمبر آیت جو ہے وہ 25 اور 26 یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ ایک قسم کا تبصرہ ہے کہ دیکھو انہوں نے ظاہر کے سامنے یہ سجدہ ریز ہیں، تو وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اس ذات کی طرف جو جانتا ہے جو کچھ یعنی یخرج الخبء فی السماوات والارض، نکالتا ہے، یخرج الخبء پوشیدہ چیزیں زمین و آسمان کی نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش۔ اب اس میں پورا مضمون ہے سامنے کرام، یعنی زمین کی پوشیدہ چیزیں جو تھیں، تو یہ ایک بڑا طویل مضمون ہے۔ یہ ساری جو اجناس ہیں یہ پوشیدہ تھیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آسمان میں کیا ہے، اور وہ بارش بھی برساتا ہے، اور زمین سے جو چیزیں نکالتا ہے۔ آج آپ کی جو پیٹرولیم ہے اور گیس ہے، جو ماربل ہے، جو آپ کے ہیرے جواہرات ہیں، جو سونا ہے، چاندی ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ زمین سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور یعلم ما تخفون وما تعلنون میں مضمون یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تو یہ ایک مقام حضوری کا کیفیت ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سب حالات سے واقف ہے اور وہ میرا مالک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی جملہ ہے سامنے کرام اس میں، اللہ لا الہ الا ہو۔ توحید کی بنیاد جو ہے سامعین کرام یہی ایک جملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، اسی پہ مشتمل ہے۔ رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس کی میں آپ کو تفصیل کر بھی چکا ہوں، اور پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ لا الہ حقیقت میں اگر آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، بلکہ حضور کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ زبانی طور پہ تو نہیں نا، یعنی ایک کلمہ اگر آپ کہتے ہیں اور آپ کا اس پہ یقین نہیں ہے تو یہ تو ہر کوئی پھر کہہ سکتا ہے۔ یہ تو کافر بھی ایک مرتبہ کہہ لے اور پھر اس کے تقاضے پورے نہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے لا الہ کہہ دیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ میں نے سنا ہے، میں تو اس وقت نہیں تھا، لیکن گاندھی جی نہیں تھے، گاندھی جی وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، اور بہت سے ہندوؤں کو میں نے سنا ہے وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ سارے اسلام کے متعلق بات کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان تو نہیں ہے۔ تو رب العرش العظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ طاقت ہے تو پیسے میں ہے، لیکن عرش کہتے ہیں تخت اقتدار، بڑے اقتدار کا مالک ہے، اس کا رب ہے۔ تو یہ اگر یہ یقین آ جائے تو بات پھر صحیح ہو جائے گی، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے اس بات۔ یہ سجدہ تلاوت ہے، فارغ ہو جائیں تو آپ سب لوگ سجدہ تلاوت کیجئے گا۔ تو ابھی میں سامنے کرام وہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کا جائزہ لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا سبب ہے کہ مجھے ہدہد نہیں نظر آ رہا؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے سامنے کوئی واضح وجہ بتائے گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ فقال احطت بما لم تحط به، اس نے کہا کہ مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ملک سبا سے آپ کو ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان پہ حکومت کرتی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسے میسر ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اب وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي،
وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اس ذات کو جس نے جو ظاہر یخرج الخبأ جو چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عرش عظیم کا مالک ہے۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Then he inspected the birds and said, Why do I not see the hoopoe, or is he among the absentees? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. I will punish him most severely or slay him unless he gives me a valid excuse. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. But he did not stay for long. He said, I have learnt something you did not know. I have come to you from Sheba with reliable information. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. I found a woman ruling over them, and she was given of everything, and she has a magnificent throne. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. I found her and her people worshipping the sun instead of God. Satan made their conduct appear good to them and diverted them from the path, so they are not guided. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. If only they would worship God, who brings to light the mysteries of the heavens and the earth, and knows what you conceal and what you reveal. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. God, there is no God but He, the Lord of the sublime throne. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔